بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسماء استفہام۔ ایسے اسماء جو کسی جملے کو سوالیہ بنائیں اسماء استفہام کہلاتے ہیں۔ یہ جملے میں مبتدا، خبر، فاعل یا مفعول بن کر آتے ہیں۔ ان کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے من، اس کے معنی ہیں کون۔ کم، اس کے معنی ہے کتنا۔ اینا یعنی کہاں۔ کیفا کیسا۔ متا کب۔ انا کہاں سے یا کس طرح۔ ما اور ماذا، اس کے معنی ہیں کیا۔ این کون سا۔ ایتن کون سی، مؤنث کے لیے۔ ما ھذا یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے معنی ہیں یہ کیا ہے۔ اسی طرح سے من ابو کا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، یہ سوال ہے تیرا باپ کون ہے۔ لیکن کتابو من یہ مرکب اضافی ہے، کس کی کتاب۔ اسی طرح سے ایو رجلن یہ بھی مرکب اضافی ہے، کون سا مرد۔ اسماء استفہام سے متعلق کچھ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں من جو ہے اس میں استفہام کے طور پہ آیا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے۔ اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ بأی ذنب قتلت، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اکثر ہم پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ اسی طرح اسماء استفہام جیسے ما ہے، من ہے، ان کے ساتھ اگر حروف جار ملا دیے جائیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے لی کے ساتھ ہم نے ما کو ملایا تو لما ہو گیا، اب اس کے معنی ہو گئے کس لیے۔ لی کے ساتھ ماذا کو ملایا تو یہ بن گیا لماذا، اس کے معنی ہیں کیوں، اور کس لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ من کے ساتھ ما کو ملایا تو یہ مما بن گیا، اس کے معنی ہو گئے کس چیز سے۔ فی کے ساتھ ما کو ملایا تو فی ما ہو گیا، اس کے معنی ہیں کس لیے۔ ان کے ساتھ ما کو ملایا تو یہ اما ہو گیا، کس چیز کی نسبت سے یا کس چیز کے بارے میں۔ من کے ساتھ من کو ملایا تو ممن، کس شخص سے۔ اسی طرح لام کے ساتھ جب من کو ملایا تو بن گیا لمن، اور اس کے معنی بن گئے کس کا۔ اسی طرح یہ حرف جار ہے الا، اس کے ساتھ اینا کو ملایا تو کہاں تک۔ الا متی یعنی کب تک۔
من اینا یعنی کہاں سے، بکم کتنے میں، قیمت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لما، فیما اور اما، یہ بغیر الف کے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے یہ یہاں لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، لما، فیما اور اما۔ لمن الکتاب، یہ جملہ اسمیہ ہے، ترجمہ ہوگا کس کی کتاب۔ یہ دیکھیں لمن جو ہے یہ جار مجرور بن کے خبر آ رہا ہے، اور الکتاب اس میں مبتدا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے کہو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور کون ہوگا زیادہ بہکا ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ کم کتاباً عندک، تعداد کے بارے میں، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ من این انت، آپ کا تعلق معلوم کر رہے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، یعنی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کس ملک سے ہیں۔ الی این انت ذاہب، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ بکم حاضل کتاب، یہ جو بی کم کے ساتھ لگا دیا تو یہ قیمت معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کتاب کتنے کی ہے، یا اس کتاب کی قیمت کتنی ہے۔ اسی طرح سے لفظ کم دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک استفہام کے طور پر جس کے معنی ہیں کتنا اور کتنے، اور دوسرا خبر کے طور پر کم خبریہ کہلاتا ہے، اس میں اس کا ترجمہ ہوگا کتنے ہی، یعنی اس کی ایک تعداد بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ کتنے ہی خبر دے رہے ہیں، یہ سوال نہیں پوچھ رہے۔ اب اس میں یہ کنڈیشن کس طرح ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھیں استفہامیہ کے لیے کم کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا اور واحد ہوگا۔ اس کی مثال ہے کم درہمن عندکا، دیکھیں کم کے بعد جو اسم آیا ہے وہ منصوب ہے، یہ منصوب یہ دو زبر سے ظاہر ہو رہا ہے، نکرہ ہے، اس میں ال نہیں لگا ہوا، اور یہ واحد ہے، اس میں جمع کی یا تثنیہ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو یہ سوال پوچھنے کے لیے کتنے درہم ہیں آپ کے پاس، جبکہ کم خبریہ اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ اس میں کم کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے، چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو۔ اب یہاں دیکھیں کم طالبن موجودن، اب یہاں یہ کم جو ہے اس کے بعد یہ اسم آیا ہے، یہ مجرور ہے۔ اب یہاں یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ کتنے طالب علم موجود ہیں، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ کتنے ہی طالب علم موجود ہیں، یعنی کلاس میں بہت سارے طالب علم موجود ہیں، اس چیز کو بتایا جا رہا ہے، اس میں سوال نہیں پوچھا جا رہا۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔